آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو میکسیکو کے انڈر ورلڈ کا بادشاہ کہلایا جاتا تھا۔ وہ انسان جس نے ہائی سیکیورٹی پریزن سے بھاگنے کا پلان بنایا اور انجام دیا۔ یہ دنیا کے سب سے مشہور ڈرگ ڈیلر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماسٹر مائنڈ بھی تھا۔ یہ کہانی ہے خواکین گزمان کی، جسے ہم الچاپو کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ الچاپو کا اصلی نام خواکین الچیوارو گزمان لوئرا تھا۔ 4 اپریل 1957 کو میکسیکو کے ایک چھوٹے سے گاؤں لاتونا بریرگواتو سینالوا میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن غریبی اور مشکلات سے بھرپور تھا۔ گزمان کے والد ایک غریب کسان تھے جو اپنے فیملی کا پیٹ پالنے کے لیے افیم کاشت کرتے تھے۔ چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے خواکین نے جلد ہی اپنی پرورش اور فائنینشل حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی لائف کا رستہ چنا۔ 1980 کے دوران گزمان نے سینالوا کارٹیل جوائن کیا۔ یہ کارٹیل میکسیکو کا سب سے بڑا اور خطرناک ڈرگ ٹریفکنگ آرگنائزیشن بن گیا تھا۔ گزمان اپنی چالاکی اور حاضر دماغی کی وجہ سے جلد ہی ٹاپ رینکس تک پہنچ گیا۔ وائلنس اور کلیور بزنس ٹیکٹکس نے اسے انڈر ورلڈ کا بادشاہ بنا دیا۔ گزمان نے اپنے کارٹیل کے تھرو کوکین، میراجوانا اور ہیروئن کو میکسیکو سے USA اور دوسرے کنٹریز تک سمگل کرنا شروع کیا۔ اس نے میکسیکو US بارڈر پر ٹنل اور برائبری کے ذریعے اپنے اللیگل کام کو بہت تیزی سے بڑھایا۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس نے اپنے نیٹ ورک کو اتنا اسٹرانگ بنا دیا کہ وہ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھ سے دور رہا۔ لیکن ہر رائز کے بعد فال آتا ہے۔ 1993 میں گزمان کو گواتیمالا میں اریسٹ کیا گیا اور میکسیکو واپس لایا گیا۔ وہاں اسے ہائی سیکیورٹی پریزن میں رکھا گیا، مگر گزمان نے کبھی بھی جیل کو اپنے پلانز کے لیے رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ اب ہم آتے ہیں اس واقعے پر جو دنیا بھر کی ہیڈ لائن بنا۔ 2015 کا سال تھا۔ الچاپو کو الٹیپلانو میکسیکو کے سب سے محفوظ جیل میں رکھا گیا تھا۔ یہ جیل پوری طرح سے ہائی ٹیک سیکیورٹی سسٹم سے لیس تھا اور یہاں سے بھاگنا ناممکن سمجھا جاتا تھا، مگر گزمان نے اپنی آزادی کے لیے ناقابل یقین پلان بنایا۔ ایک رات گزمان اپنے سیل کے باتھ روم کے نیچے ایک ٹنل بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ٹنل 1.5 کلومیٹر لمبا تھا اور ڈائریکٹلی اس کے سیل سے شروع ہوتا تھا۔ اس ٹنل میں وینٹیلیشن، لائٹس اور موٹر سائیکل بھی تھا جو اسپیشلی ٹنل کے اندر ٹریول کرنے کے لیے موڈیفائی کیا گیا تھا۔ یہ پلان کتنے آرام اور ہمت سے بنایا گیا تھا، یہ سوچ کر ہی انسان حیران کن رہ جاتا ہے۔ ٹنل کی کنسٹرکشن کسی ایک آدمی کا کام نہیں تھا، یہ سب کچھ گزمان کے بھروسے مند لوگوں اور ایکسپرٹس کی ٹیم نے مل کر بنایا تھا۔ ٹنل کو اتنے ہی آرام سے بنایا گیا تھا کہ کسی کو کچھ شک بھی نہیں ہوا۔ اس میں ماڈرن ٹولز اور مشینریز کا استعمال بھی کیا گیا تاکہ نوائز اور وائبریشن سے کسی کو شک نہ ہو۔ ٹنل کو گزارتے وقت گزمان نے اپنے کاریگر ٹیم کے ساتھ مل کر یہ انشور کیا کہ ٹنل کے والز پراپر ری انفورسڈ ہو سکیں تاکہ وہ اندر سے کولیپس نہ ہوں۔ 11 جولائی 2015 کو الچاپو نے اپنے سیل کے باتھ روم کے نیچے ہول بنایا اور ٹنل کے راستے اپنی آزادی کی طرف چل پڑا۔ ٹنل کے اندر اس نے اسپیشلی موڈیفائی موٹر سائیکل کا استعمال کیا جو ایک ریل ٹریک پر چلی اور اسے کوئکلی 1.5 کلومیٹرز دور لے کر گئی۔ گزمان کی ڈیرنگ اسکیپ نے جیل اتھارٹیز اور سیکیورٹی فورسز کو ہلا کر رکھ دیا۔ جیل اتھارٹیز نے جب گزمان کے غائب ہونے کا پتہ لگایا تو میکسیکو اور انٹرنیشنل فورسز نے مل کر اسے پکڑنے کے لیے بہت کوششیں کی۔ ہیلی کاپٹرز، ڈاگز اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، لیکن الچاپو نے جنگل اور پرندوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹریس کو ختم کر دیا۔ یہ پوری آپریشن ایک ہنٹ میں بدل گئی تھی جہاں ہر کوئی گزمان کو پکڑنے کے لیے ڈیسپریٹ تھا۔
الچاپو کی اس ڈیرنگ اسکیپ کی پیچھے کے پلاننگ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے اس نے اپنے کارٹیل کے ٹاپ انجینئرز، ڈگرز اور ٹرسٹڈ ممبرز کو انوالو کیا۔ یہ ٹنل پروجیکٹ منتھس تک چلتا رہا اور اس میں لگ بھگ ملینز آف ڈالرز خرچ ہوئے۔ گزمان نے جیل سے باہر آ کر اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر پورا کوارڈینیٹ کیا اور یہ جیل کے اندر بھی اپنے انفلوئنس کا استعمال کرتے ہوئے گارڈز اور آفیشلز کو برائب کیا تاکہ وہ ٹنل کنسٹرکشن سے انجان بنے رہیں۔ سیکیورٹی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ گزمان نے جو پلان بنایا وہ صرف ایک ماسٹر مائنڈ ہی بنا سکتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جیل اتھارٹیز نے گزمان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور یہ ازیوم کیا کہ ہائی سیکیورٹی پروٹوکولز کے تھرو وہ کبھی بھی بھاگ نہیں سکتا، لیکن گزمان نے اپنی چالاکی اور ڈٹرمنیشن سے سب کو غلط ثابت کر دیا۔ الٹیپلانو جیل، جہاں سے الچاپو بھاگا تھا، میکسیکو کے سب سے محفوظ جیلوں میں سے ایک تھا۔ یہ جیل ہائی ٹیک سرویلنس سسٹم، CCTV کیمراز، موشن سینسرز اور ٹائٹ سیکیورٹی پروٹوکولز سے لیس تھا، لیکن الچاپو کے ٹنل نے ان سب سسٹمز کی کمی اور ولنریبلٹیز کو ایکسپوز کر دیا۔ یہ ثابت ہوا کہ چاہے جیل کتنے بھی سیکیور کیوں نہ ہو، ایک ڈٹرمنڈ کرمنل اپنے مقصد کو پانے کے لیے ہر کوشش کرے گا۔ الچاپو نے بھاگنے کے بعد اپنا کچھ وقت اپنے لائل سپورٹرز اور فیملیز کے ساتھ گزارا۔ اس نے اپنی سیکیورٹی بڑھائی اور زیادہ ہڈن پلیسز میں رہا۔ گزمان نے اپنے اولڈ ٹیکٹکس کا استعمال کرتے ہوئے اپنی لوکیشنز کو چینج کرنا شروع کیا تاکہ اتھارٹیز اسے ٹریس نہ کر سکیں۔ جنگل اور پہاڑوں کے بیچ رہتے ہوئے اس نے اپنے نیٹ ورک کے تھرو اپنے کارٹیل کو کنٹرول میں رکھا۔ اپنے چھپنے کے دوران الچاپو نے اپنی ڈیلی فیملی لائف کو بھی خفیہ رکھا۔ اس نے صرف اپنے ٹرسٹڈ لوگوں کو ملا کر انہی کے ذریعے باقی دنیا سے کانٹیکٹ بنانا شروع کیا۔ اپنے ٹرسٹڈ لوگوں کے تھرو اس نے اپنے کارٹیل کو آپریٹ کرنا جاری رکھا۔ گزمان نے جنگل اور پہاڑوں میں اپنے ہائیڈ آؤٹس کو اسٹیبلش کیا جہاں سے وہ اپنے آپریشنز کو مانیٹر کرتا تھا۔ اس کی پلاننگ اور ایگزیکیوشن نے اس کے لائلسٹس کو امپریس کر دیا اور اس سے اس کی پاپولیرٹی اور رسپیکٹ اور بھی بڑھ گئی۔ جنوری 2016 میں ایک 6 مہینے کے چیز کے بعد گزمان کو واپس پکڑا گیا۔ یہ آپریشن میکسیکو کے میرینز اور US انٹیلیجنس ایجنسیز کے کوآپریشن سے پاسبل ہوا۔ ایک سیکرٹ آپریشن کے ذریعے اسے کیپچر کیا گیا جب وہ ایک سیف ہاؤس میں چھپا ہوا تھا۔ اس بار اتھارٹیز نے اسے USA کے حوالے کر دیا جہاں وہ نیو یارک کی ایک ہائی سیکیورٹی پریزن میں بند ہے۔ 2019 میں الچاپو کو ٹرائل کے بعد لائف امپریزنمنٹ کی سزا سنائی گئی۔ اس پر مختلف چارجز پروو ہوئے، انکلوڈنگ ڈرگ ٹریفکنگ، منی لانڈرنگ اور وائلنٹ کرائمز۔ گزمان کی کہانی یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ کرائمز کی دنیا میں چاہے جتنی بھی چالاکی سے کام لیا جائے، آخرکار قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں۔ گزمان کی اریسٹ اور اس کے ڈیرنگ اسکیپ نے صرف میکسیکو کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے آپریشنز نے کاؤنٹلیس لائفز کو افیکٹ کیا اور اس کی ایکٹیویٹیز نے ڈرگ ٹریڈ کو گلوبل لیول پر افیکٹ کیا۔ اس کی کہانی نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی اپنی سیکیورٹی میئرز اور اسٹریٹجیز کو ریکنسیڈر کرنے پر مجبور کر دیا۔ الچاپو کا نام ہمیشہ ایک نوٹوریس کرمنل کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اس نے اپنی چالاکی اور روتھلیس اسٹریٹجیز سے جو لیگیسی چھوڑی ہے وہ دنیا کو ہمیشہ یاد رہے گی، لیکن اس کی کہانی صرف ایک کرمنل کی نہیں بلکہ ایک ماسٹر مائنڈ کی بھی ہے جو ہر مشکلات کو اپنی ایڈوانٹیج میں بدل دیتا ہے۔ لا انفورسمنٹ آفیشلز کہتے ہیں کہ گزمان کو پکڑنا اور اس کے پریزن اسکیپ سے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کیس ان کے لیے لیسن ہے کہ سیکیورٹی کو ہر وقت اپ گریڈ اور ری اسیس کرتے رہنا چاہیے۔ آفیشلز کا کہنا ہے کہ الچاپو کے اسکیپ نے انہیں اپنے ویکنس کو آئیڈینٹیفائی کرنے اور انہیں سدھارنے کا موقع دیا۔ گزمان کے اریسٹ کا اثر صرف میکسیکو اور USA پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر ہوا۔
اس کے اریسٹ سے پورے ڈرگ ٹریفکنگ نیٹ ورک میں شیک اپ آیا، کارٹیلز کے بیچ پاور ڈائنامکس بدل گئے اور نئے لیڈرز نے پوزیشن لینے کی کوشش کی۔ گزمان کے اریسٹ نے گلوبل لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور زیادہ ویجیلنٹ اور کوآپریٹو بنایا تاکہ ایسے ہائی پروفائل کرمنلز کو پکڑنا اور انہیں جیل میں رکھے جانے کا پروسیس اور بھی سیکیور بن سکے۔ گزمان کے اریسٹ کے بعد ڈرگ ٹریفکنگ کی دنیا میں بھی بہت چینجز آئے۔ نیو لیڈرز نے پار لینے کی کوشش کی اور کارٹیلز کے بیچ انٹرنل کانفلکٹس بڑھ گئے، لیکن یہ بات بھی کلیئر ہے کہ جب تک ڈیمانڈ رہے گی ڈرگ ٹریڈ کو کمپلیٹلی ختم کرنا مشکل ہوگا۔ گزمان کی کہانی سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہر وقت ویجیلنٹ رہنا ہوگا اور اپنے اسٹریٹجیز کو اپ گریڈ کرنا ہوگا تاکہ ایسے کرمنلز کو ایفیکٹولی ٹیکل کر سکیں۔ الچاپو کی کہانی صرف ایک انڈیویجول کی نہیں بلکہ ایک سسٹم کی بھی ہے جو کرپشن، وائلنس اور گریڈ سے آپریٹ کرتا ہے۔ گزمان نے اپنے کلیور ٹیکٹکس اور بروٹل اسٹریٹجیز سے اپنا نام بنایا، لیکن اس کے اریسٹ اور ٹرائل نے یہ ثابت کیا کہ قانون سے کوئی بھی اونچا نہیں ہوتا۔ گزمان کی کہانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور یہ ایک ریمائنڈر رہے گا کہ کرائمز کی دنیا میں جتنی بھی چالاکی سے کام لیا جائے، آخرکار قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں۔ یہ تھی کہانی خواکین الچاپو گزمان کی ناقابل یقین جیل بریک کی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔